السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے فائنل ایئر کے پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے عنوان اردو زبان کا ارتقاء 1700 عیسوی تک کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء اور اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات کا تفصیل سے جائزہ لیا، جس میں ہم نے جانا کہ اردو زبان کی پیدائش کس طرح ہوئی، کس طرح یہ زبان اپنی جدید شکل میں کتنے مرحلوں سے گزرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مصنفین نے، ادیبوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کس وجوہات کی بنا پر اور کس طرح کن علاقوں میں اردو زبان کی پیدائش ہوئی۔ سب نے اپنے اپنے نظریے سے اس بات کو واضح کیا۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں سب سے واضح نظریہ ہمارے سامنے جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ اردو زبان کی ابتدا کھڑی بولی سے ہوئی۔ اردو کی اصل سورسینی اپبھرنش ہے جو سورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ سورسینی پراکرت کے حدود وہی تھے جو قدیم ہند آریائی دور میں مدھیہ دیش یعنی شمالی وسط ہند کے تھے، اور جہاں سنسکرت پروان چڑھی تھی۔ غالباً یہ کہنا بیجانہ ہوگا کہ اردو مدھیہ دیش کی اسی قدیم زبان کی آخری کڑی ہے، گرچہ 1000 عیسوی سے 1200 عیسوی تک یہ زبان شمالی ہند میں بھی ابھر رہی تھی، اور اس دور کو پیش اردو یا پری اردو کا دور کہا جاتا ہے۔ اب ہم ہمارے موضوع اردو زبان کا ارتقاء 1700 عیسوی تک پر آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیش اردو یا پری اردو کا لسانی سرمایہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیش اردو یعنی شروعاتی دور کی اردو کے ابتدائی نقوش کن جگہوں پر دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بدھ سادھوؤں، ناتھوں، جینیوں اور گورکھ پنتھی جوگیوں سے منسوب مذہبی تخلیقات میں ان کے ابتدائی نقوش ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، جس میں ابتدائی اردو کے کچھ الفاظ پنجابی، گجراتی اور برج کی بھاشا کے الفاظ بھی گھلے ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمارا پیش اردو کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو جو ملے ہیں وہ ہیم چندر کے پیش کردہ اپبھرنش کے دور کے آخری نمونے ہیں۔ مشہور جین عالم ہیم چندر نے اپنی قواعد ہیم چندر شبد انوشاسن میں مغربی اپبھرنش کے دور کے کچھ ادبی نمونے محفوظ کر دیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی زبان کسی حد تک اردو کے سانچے میں ڈل رہی تھی۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے اپنی کتاب انڈو آرین اینڈ ہندی میں اس کے کچھ نمونے پیش بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی اردو کے کچھ نقوش ہمیں ڈنگل اور پنگل میں کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس دور میں جو زبان کے نمونے ملتے ہیں وہ ڈنگل اور پنگل کہلاتے ہیں۔ ڈنگل راجستھان کی ایک اہم بولی مارواڑی کی ادبی شکل ہے، اس کا استعمال درباری شاعری کے لیے کیا جاتا تھا۔ پنگل ایک ایسی ملی جلی زبان کی شکل تھی جس میں سورسینی اپبھرنش، ابتدائی مغربی ہندی راجستھان کی خصوصیاتی جا بجا نظر آتی ہے، چاہے راجستھانی میں لکھی گئی راسو ہو یا اس کے علاوہ دیگر تصانیف ہو، سب میں ابتدائی اردو کے کچھ نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ مسعود سعد سلمان کی شاعری میں بھی ہمیں
ابتدائی اردو کے نمونے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو زبان 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے درمیان شمالی ہند میں بولی جا رہی تھی، وہ اس زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی جو بعد کی صدیوں میں دہلی اور اس کے نواح میں ارتقا پذیر ہوئی، پھر دکن کی جانب منتقل ہوئی۔ اردو کے باقاعدہ آغاز کی تاریخ 1193 عیسوی تسلیم کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں نے پنجاب سے آ کر دہلی کو اپنا مستقر مقام بنایا۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی پوری ایک صدی مکمل کر لینے کے بعد یہ زبان 1294 عیسوی میں دکن پہنچی ہے، جہاں اورنگ زیب کی وفات تک یعنی 1707 عیسوی تک آزادانہ طور پر پھیلی پھولی اور پروان چڑھی۔ اس طرح یہ زبان دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، قدیم اردو دکن میں اور قدیم اردو شمالی ہند میں۔ تو سب سے پہلے ہم قدیم اردو دکن میں 1200 عیسوی سے 1707 عیسوی تک کے دوران اردو میں کیا کیا تخلیقات کی گئی، کیا کیا تصانیف لکھی گئی، کیا اردو کا سرمایہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ قدیم اردو دکن میں 1200 عیسوی سے 1707 عیسوی تک مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی کی فوجوں نے جنوبی ہند میں پہنچی اور دلی کی مرکزی سلطنت کا علاقہ دکن میں بھی پھیل گیا۔ اس کے بعد محمد بن تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کے سے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ان کے ساتھ دہلی کے زیادہ تر باشندے وہاں جانا پڑا اور مسلمان فوجی، اعمال و اہل، حرفہ، صوفی فقراء اپنے ساتھ وہ ملی جلی زبان یعنی اردو کو بھی دکن میں لے گئے، جہاں اچھی طرح اس کی توجہ دی گئی، وہاں اس زبان کے دیر اثرات مرتب ہوئے۔ صوفیہ نے اس زبان میں تبلیغ کی، اس طرح وہاں اس زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ دکن کے خود مختار سلطنتوں، خاص طور سے عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں بھی اس زبان کی ترویج اور اشاعت میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتیں نے ادیبوں اور شاعروں کی خوب سرپرستی کی، چنانچہ یہاں اہل قلم کا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس دور کے اہم ادیبوں اور شاعروں میں قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، ملا وضحی، ابن نشاطی، عبد النصرتی، فخر الدین نظامی، شاہ میراجی، شمس الاشاق، نصیر الدین ہاشمی، غواثی، سراج ولی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان فنکاروں کی تخلیقات نے اردو ادب کے سرمایے میں بیش قیمتی اضافہ کیا۔ اورنگ زیب کے ہاتھوں 1686 میں عادل شاہی اور 1687 میں قطب شاہی سلطنتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس عہد میں شمالی اور دکن کے درمیان سیاسی رابطہ قائم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، چنانچہ کئی نامور شعراء ہجرت کر کے شمال پہنچے۔ تو اس طرح ہم نے اردو زبان کے ابتدائی نقوش میں قدیم اردو دکن میں 1200 عیسوی سے 1700 عیسوی تک کے بارے میں گفتگو کی، جس میں ہم نے جانا کہ اس دور میں لگ بھگ 500 سال میں اردو زبان میں لکھنے والے کتنے بڑے فنکار، شعراء، ادیب ہوئے جنہوں نے دکن میں اردو زبان کو پروان چڑھایا۔ اب ہم شمالی ہند میں اردو کی نشو و نما کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدیم اردو شمالی ہند میں 1200 سے 1700 عیسوی تک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شمالی ہند میں قدیم اردو کے ابتدائی نمونوں کا مکمل فقدان نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کی شاعری میں قطع نظر 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں صدی تک شمالی ہند میں اس کے کوئی خاص نمونے دیکھنے کو نہیں ملتے۔
جبکہ اس دوران دکن میں انہی صدیوں میں قابل قدر تصانیف لکھی گئی۔ 1200 سے 1700 عیسوی کے دوران شمالی ہند میں ادبی و لسانی سرمایہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں پاتے ہیں صوفیہ اکرام کے ملفوظات۔ شمالی ہند میں اردو کی بالکل ابتدائی نمونے صوفیہ اکرام کے ملفوظات میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو مختلف تذکروں میں بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے انہیں یکجا کر کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کتب تواریخ اور دیگر فارسی تصانیف میں بھی اردو کے ابتدائی دیکھنے کو ملے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی شاعری میں ہمیں اردو کے ابتدائی نمونے دیکھنے کو ملے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی غزلیں اور پہیلیوں میں زبان دہلوی کا استعمال کیا ہے، اور خسرو نے جو گیت لکھے ہیں اور پہیلیاں لکھی ہے، ان سب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کھڑی بولی کے اولین ابتدائی نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نامدیو، کبیر اور گرو نانک کے کلام میں بھی اردو کے ابتدائی نمونے ملے ہیں، جو کھڑی بولی کی شکل میں ان کی تصانیف میں، تخلیقات میں موجود ہے۔ اگر ہم شمالی ہند میں اردو کے ابتدائی تصنیف کی سب سے مستقل تصانیف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں محمد افضل کی بکٹ کہانی نظر آتی ہے، جنہیں محمد افضل نے 12 ماسہ یا بکٹ کہانی کے نام سے 1625 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ یہ ابتدائی اردو کا ایک بہترین نمونہ مانی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عاشور نامہ بھی محمد افضل نے لکھا تھا۔ اس میں بھی ابتدائی اردو کے روشن علی نے عاشور نامہ لکھا تھا، اس میں بھی ابتدائی اردو کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم مراثی کا ایک مجموعہ جسے پروفیسر مسعود حسین رضوی نے مرتب کیا تھا، اس کی اردو کے اولین نقوش نمایاں ہے۔ وفات نامہ بی بی فاطمہ جسے اسماعیل امروہی نے قلم بند کیا تھا۔ اس کے علاوہ معجزہ انار بھی ان کی اہم تصنیف ہے۔ دونوں ابتدائی اردو کی اہم تخلیق و تصنیف مانی جاتی ہے۔ ماتا پرساد گپت نے کھڑی بولی اردو میں کتب شتک کے نام سے ایک نمونہ، ابتدائی اردو کا ایک نمونہ مرتب کیا تھا، جسے کھڑی بولی کے ابتدائی نمونے اس میں موجود ہے۔ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف خالق باری کے نام سے 1621 میں لکھی گئی، یہ بھی ابتدائی اردو کا ایک اہم نمونہ ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے زوال کی ایک طویل داستان شروع ہوئی، اور یہی اردو کے مکمل ارتقاء پر اور عروج کا زمانہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی ہندوستان میں فارسی کا زوال بھی شروع ہوا۔ اس طرح فارسی کے سطرے اردو میں شعر کہنے لگے، شعراء اردو میں شعر کہنے لگے، لیکن اردو زبان کی ترقی کی رفتار سست رہی اور کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہ ہو سکا، اور ادبی حیثیت سے بھی اس دور میں کوئی قابل قدر تصنیف مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ فارسی کے شعراء محض اپنی شوقیہ طور پر تصنیف لکھ رہے تھے۔ اسی وقت دہلی میں ولی دکنی کی آمد ہوئی۔ ان کے دہلی آمد سے یہاں کی ادبی فضا پر نہایت خوشگوار اثر قائم ہوا۔ ولی کے کلام کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے دیوان کی دہلی میں ادبی حلقوں میں خوب تعریف ہوئی۔ اس ادبی جوش خروش سے ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہوا۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ طور پر آغاز ولی دکنی کے دہلی آمد کے بعد 18ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے اردو کے باقاعدہ شاعر میر جعفر جکلی تھے۔ ان کی شاعری کو ہم محض فقر فن کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی شاعری میں بھی ہمیں ابتدائی اردو کے اہم نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اس کے علاوہ فائز دہلوی کی شاعری میں بھی اردو کی ابتدائی نقوش موجود ہے۔ فضل علی فضلی نے اپنی تصنیف کربل کتھا میں کربل کتھا لکھی۔ یہ کتاب ملا حسین وائج کاشفی کی فارسی تصنیف روشتہ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ بھی ابتدائی اردو کا ایک خاص نمونہ مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عیسوی خاں بہادر نے قصہ مہر افروز دلبر کے نام سے ایک قابل قدر تصنیف لکھی۔ یہ محرومہ یہ ایک عشقیہ داستان ہے، جسے یہ ترجمہ ہے لیکن یہ پھر بھی کی تبازات داستان معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی اردو کا ایک نقوش سودا کا دیابچہ ہے جو انہوں نے اپنے مراثی پر لکھا ہے۔ اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر ہے لیکن پھر بھی ابتدائی اردو کا ایک اہم نمونہ مانا گیا ہے۔ کلام پاک کے 2 تراجم بھی ابتدائی اردو کے نمونوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جسے شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹے رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قلم بند کیا تھا۔ ابتدائی دور میں میر حسین عطا خان تحسین کی تصنیف نو طرز مرشا بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ فارسی داستان قصہ 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر بعد میں میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے نام سے ایک لا شہرت پانے والی تصنیف لکھی تھی۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ابتدائی اردو دکن میں اور ابتدائی اردو شمالی ہند میں اپنی ترقی اور توسیع پا کر جدید اردو کی شکل میں دھیرے دھیرے نمودار ہوئی۔ پھر بھی اردو زبان کی ارتقائی سفر میں جو لوگ کچھ لوگ اردو کو دکن سے پیدا ہوا مانتے ہیں، کچھ لوگ شمالی ہند میں پیدا ہوا مانتے ہیں، سب کی اپنی اپنی مختلف رائے ہے۔ اس طرح 1700 عیسوی تک اردو زبان کس طرح وجود میں آئی، اس دوران کن کن تخلیقات اور تصانیف لکھی گئی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا۔ اگلے ویڈیو میں ہم BA فائنل ایئر کے ٹاپک اردو زبان کا ارتقاء دکن میں مغل عہد تک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔